मुझसे एक दफ़ा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के एक मुरीद ने कहा था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हर दिन 2 दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं। मेरी और उसकी काफ़ी अच्छी फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप हो गई। वो मुझ पर भरोसा करने लगा। फिर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो बहुत डिप्रेस था। 2-4 महीने तक मैंने उसे दवाएं भी दी, जल्दी बुलाए भी, थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी की जितना मैं कर सकता था। उसके बाद एक दिन वो आया और वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन था, चहक भी रहा था। तो मैंने पूछा उससे कि तुम्हारी डिप्रेशन ठीक है? तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ एक वाक़या हुआ जिसके बाद उसको यकीन है कि उसकी बीवी उसके साथ है। सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो जब से मैंने YouTube स्टार्ट की है 3 सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपका जन्नात के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब जादू के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर साहब ये रूह क्या होती है, इसके बारे में बताइए। अक्सर औकात जब मैं इनका जवाब देता हूँ तो मैं मजीद तफसील नहीं करता। मैं खाली ये कह देता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ। रूह साबित नहीं है, जादू और जन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं जादू और जन्नात पे कोई बात करता हूँ फौरन अगला रिस्पॉन्स मुझे ये आता है कि अरे मेरे पास तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे दादा ने ये देखा था, मैंने 9 साल की उम्र में जिन देखा था और मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि जिन होते हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैं साबित कर सकता हूँ तो उससे मुराद उनकी ये होती है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा और उनकी जो इंटरप्रिटेशन मैंने की थी, यानी अपने एक्सपीरियंसेस को जैसे मैंने समझा था वही बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि वो मेरे साथ हुए थे। तो ये बहस मैं फिर यहीं खत्म कर देता हूँ, इसका मैं अक्सर जवाब नहीं देता। आज इस वीडियो में मैं आपको एक मिलता जुलता किस्सा सुनाऊंगा जो रियल है, और फिर उस किस्से को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीजें इस्तेमाल करके, कौन से दलाइल के तरीके इस्तेमाल करके हम माफूकुल फितरत क्लेम्स को जज कर सकते हैं। फिर एक फ्रेमवर्क पे बात करेंगे जो कि किसी भी बहस में आपका कहना चाहिए कि मद्देनजर आपके होना चाहिए। मतलब ये कि उस फ्रेमवर्क को ही आपको किसी भी बहस को शुरू करने से पहले अपने जहन में ताज़ा कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाकई कुछ ऐसा है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 2013 में अमेरिका के एक बहुत छोटे से इलाके में गया, क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए आपको वहां जाना पड़ता है। तो मैं वहां काम करता था। तो एक पेशेंट आने लगा मेरे पास। एक्स वेटरन था, फौजी था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हाई स्कूल बस किया हुआ था उसने। और वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। उसकी बीवी को कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो हम इलाज मुआवजा चलता रहा। मेरी और उसकी काफी अच्छी फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप हो गई। वो मुझ पर भरोसा करने लगा। फिर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो बहुत डिप्रेस था। 2-4 महीने तक मैंने उसे दवाएं भी दी, जल्दी बुलाए भी, थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी की जितना मैं कर सकता था। उसके बाद एक दिन वो आया और वो काफी ज्यादा मुतमईन था, चहक भी रहा था। तो मैंने पूछा उससे कि तुम्हारी डिप्रेशन ठीक है? हाउ आर यू फीलिंग? तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ एक वाकया हुआ जिसके बाद उसको यकीन है कि उसकी बीवी उसके साथ है। वो कहने लगा कि अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसको अपनी बीवी से दीवानों वाली मोहब्बत थी, जैसा कि अफसानों में होती है, जैसा कि कहानियों और फिल्मों में होती है, वैसी मोहब्बत थी उसे। अब उसकी क्या क्या मिसालें थी वो मैं नहीं बताता, लेकिन बहरहाल तो वही मुझे कहने लगा कि मैं कल रात को बैठा हुआ था डिनर के बाद और कुछ देख रहा था फोन पे, कुछ पढ़ रहा था। तो एकदम से जो है मुझे ऐसा लगा कि दरवाजा खुला है और पर्दा जो दरवाजे पे लटका हुआ था वो लहराया ऐसे, और वो बिल्कुल पर्दा उस अंदाज में लहराया जैसे कि मेरी बीवी हटाकर आती थी। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ कोई और मौजूद है। फिर मुझे अपनी बीवी की मखसूस खुशबू वो भी मुझे आई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि बावर्ची खाने में चीजें जो हैं वो कुछ खनक रही हैं। जैसे वो अक्सर जब वो नाराज होती थी तो जरा जोर से चलती थी और चीजों को जोर से रखती थी। तो मुझे 1-2 आवाजें ऐसी आई। मैंने कहा तुमने देखा कुछ हिलते हुए? कह रहा नहीं, मैं तो लिविंग रूम में बैठा हुआ था। किचन से मुझे एक आध ऐसी आवाज आई कि कोई चीज हिली है या कोई चीज रखी गई है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे आई हो, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें बहुत याद करता हूँ और उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा से मिलेंगे। कहने लगा वो मरीज मुझसे कि मैं ये सुन के खामोश हो गया और मैं ये कहकर खामोश हो गया, और थोड़ी देर के बाद जो है हर चीज सुकून में आ गई। तो मुझे यकीन है कि मेरी बीवी जो है वो न सिर्फ मेरी याद आती है उसे, बल्कि वो मुझे देखने मेरे घर भी आती है, और अब मैं अपने आप को डिप्रेस फील नहीं करता। मैंने क्या जवाब दिया था, इस बात को छोड़ देते हैं। बात ये करते हैं कि इस तरह के क्लेम्स अगर किए जाएं, ये तो एक मासूमाना सा क्लेम था, लेकिन अगर कोई इससे बड़ा क्लेम है, अगर कोई ये बताए मिसाल के तौर पे कि मुझसे एक दफा डॉक्टर
डॉक्टर ताहिर القادری के एक मुरीद ने कहा था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हर दिन 2 दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जहाँ पे एक पीर साहब जो हैं ताहिर القادری और पीर साहब बैठे हुए थे कुर्सियों पे और उनके मुरीद उनके सामने बैठे हुए थे और पीर साहब फरमा रहे थे कि मैं जब भी मजलिस में जाता हूँ ताहिर मुझसे पहले वहाँ मौजूद होता है। तो इस तरह की अगर अब बहसें हो, कोई जन्नात का वाकया हो कि जन्नात ने ये कर दिया और जन्नात ने वो कर दिया और उन्होंने आके फलां चीज गिरा दी, नुकसान पहुंचा दिया, जैसे किस्से होते हैं जन्नात के, या आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसको हम किस तरह समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भी माफूकुल फितरत वाकया होता है वो हमेशा 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 किसी दुनियावी चीज के साथ होता है। वो माफूकुल फितरत वाकया आपको अपनी मौजूदगी का पता देता है आपके आस पास सराउंडिंग्स में किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करके। पतीली का गिरा देना, आवाज का सुनाना, डरावनी आवाज का सुनाना, थरथराना वगैरह वगैरह, नहीं वो कोई भी चीज होगी लेकिन वो फिजिकल होगी, वो आपके एक्सपीरियंस में आने वाली चीज होगी। क्योंकि अगर वो आपके एक्सपीरियंस से बाहर है तो आप उसे जान ही नहीं सकते। तो ये तो एक सादे सी बात है। अब हम जो है इसमें 4 चीजें हम समझते हैं कि 4 रेजर जिसको कहते हैं फलसफे में, उनको देखते हैं कि इस तरह की चीजों को किस तरह डिबंक करना चाहिए या किस तरह ऐसे दावे अगर आपसे किए जाएं तो उनको समझना चाहिए। सबसे पहला तो बहुत ही मशहूर है ऑकम्स रेजर। इसका मतलब बिल्कुल सादा है कि कोई भी वाकया अगर होता है तो उसकी इल्लत सबसे ज्यादा वो बेहतर होती है कि जो सबसे ज्यादा सादा हो। A simplest explanation is the best explanation। यहाँ पे मैं ये ध्यान दिला दूं आपको कि मैंने कहा बेस्ट एक्सप्लेनेशन, मैंने ट्रूथ नहीं कहा। यानी जरूरी नहीं है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है वो सच्ची एक्सप्लेनेशन हो, वो ये होती है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जो सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है वो हम सबके तजर्बे में होती है। यानी हवा से पर्दे का उठना एक बिल्कुल आम बात है, लेकिन किसी रूह का आना और पर्दे को हटाकर अंदर आना वो एक माफूकुल फितरत बात है। क्योंकि आपको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रूह तो मेटाफिजिकल होती है, उसको एक फिजिकल चीज को हटाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो इसलिए कोई भी वाकया आपके सामने हो माफूकुल फितरत, उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आपको जाना चाहिए। और बेस्ट एक्सप्लेनेशन वो होती है जो कि सबसे सादा, आम फहम और आम तजर्बे में आने वाली हो। वो सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वो कोई अजीब और गरीब ताकतों वाली एक्सप्लेनेशन नहीं होती। और आम तौर पे जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है वो ही ट्रू एक्सप्लेनेशन भी होती है। लेकिन देखिए किसी चीज का सिंपल होना उसको ट्रू साबित नहीं करता, उसको सच साबित नहीं करता। मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑकम्स रेजर को यूज तो करते हैं लेकिन हम ऑकम्स रेजर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमको लगता है कि ये हमने सच्चाई को ढूंढने का टूल है, जबकि ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन को सादा करार देने का टूल है। दोनों में फर्क है। तो हर माफूकुल फितरत चीज की बेस्ट एक्सप्लेनेशन उसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है। सादा तौजीही आम तौर पे दुरुस्त तौजीह भी होती है। तो इन दोनों बातों को इस तरह समझिए। फिर दूसरा आता है, उसको कहते हैं सेगन्स स्टैंडर्ड। ये मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट जो कार्ल सेगन है उनकी तरफ से ये मंसूब है। उसमें वो ये कहते हैं कि जो दावा जितना बड़ा होगा उसकी दलील भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से ह्यूम का असल में आर्गुमेंट है, लेकिन कार्ल सेगन ने इसको आम फहम अंदाज में पॉपुलराइज कर दिया। कार्ल सेगन की एक किताब है कॉस्मोस, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी पीटीवी पे आती थी बहुत पहले, शायद बहुत ही छोटा था मैं, उसकी किताब भी मौजूद है। पुरानी हो गई है लेकिन आम फहम अंदाज में कॉस्मोलॉजी के लिए बहुत अच्छी किताब है। खैर, तो आते हैं सेगन्स स्टैंडर्ड के ऊपर। वो ही आपको ये कहते हैं कि अगर कोई क्लेम है, जैसे इस मरीज की मिसाल मैंने आपको दी कि वो ये क्लेम करा है कि उसकी बीवी की रूह उसके सामने आई थी, उसके पास आई थी, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था, ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसकी दलील भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। अभी जो अपने मरीज की मैं बात करूं तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बहैसियत दलील सामने खड़ी हुई है। हालांकि कोई आपका एक्सपीरियंस जो किसी आउटसाइड फिनोमेना की आपकी इनसाइड एक्सप्लेनेशन होती है उसको दलील के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। यानी मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं छोटा सा, कि जब मैं अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, बहुत बर्फ पड़ी थी तो मैंने कचरा ऐसे बाहर रख दिया घर के, और फिर जो है पूरी रात, और मैं अकेला था उस वक्त घर में, 20 बच्चे गए हुए थे, तो घर में पूरी रात मुझे आवाजें आती रही बाहर से कि कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मेरी पहली भी ये थी कि यार कोई जिन भूत है यहाँ पे। थोड़ा दूर सा था वो इलाका, दरख्त वगैरह बहुत थे, तो वही आप पाकिस्तान से आए हैं तो ये कोई जिन है, ये कोई कुछ और है। खैर मैंने कहा भाई जो भी है होगा। मैंने कुछ सूरतें वगैरह पढ़ी और मैं सो गया। सुबह मैंने जाके देखा तो वहां पे ये जो रकून्स और बेयर्स होते हैं, रीछ जो होते हैं, यहाँ अमेरिका में काफी है जंगलों में, उसने आके वो कचरे का पूरा फाड़ दिया था और वो उसको चबाने की कोशिश कर रहा था, खाना ढूंढ रहा था उसके अंदर, वो उसकी आवाजें थी। तो वही बात है कि अगर मेरी समझ ये थी कि वहां पे जिन भूत हैं, या मेरे जो पेशेंट है उसकी समझ ये थी कि उसकी बीवी की रूह आई है, तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने एक एक्सटर्नल चीज को देखा और उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे अंदर थी और हमने उसको सच मान लिया। तो सेगन स्टैंडर्ड ये बताता है कि आपके पास अगर कोई गैर मामूली दावा है तो
اس کی دلیل بھی اتنی ہی غیر معمولی ہونی چاہیے. اگر آپ غور کریں تو ہم یہی اسٹینڈرڈ استعمال کرتے ہیں جب ہم خدا کے ہونے کے کلیم کو دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند اس کی نشانیاں ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج چاند اس طرح نہیں ہے جس طرح خدا نے بتایا ہے, اور وہ کسی خدا کا پیغام بھی نہیں دیتے, ہر خدا اس میں فٹ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ آپ کے مخصوص خدا کا کام ہے تو اس کی دلیل بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں. تیسری جو بات ہے اس کو کہا جاتا ہے ہچنز ریزر. یہ کرسٹوفر ہچنز ایک بہت بڑا ملحد تھا, ویری ویری ایلیکوینٹ. ان کی جو اسپیچز ہیں, ان کی جو ڈیبیٹس ہیں, وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں. مطلب مزہ آ جاتا ہے سن کے اگر آپ واقعی وٹی آرگیومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ پوری زندگی وہ کرسچینٹی کے خلاف بولے, بہت زیادہ اسلام کے خلاف بولے, لیکن کبھی ان کو کسی نے مسلمان مناظر نے چیلنج نہیں دیا, کبھی کوئی ان کے کہنا چاہیے نا پہلوانی کے زمانے میں پٹھے پہ نہیں آیا. وہ یہی بہرحال ان کا جو ریزر ہے, ہچنز ریزر اس کو کہا جاتا ہے, وہ بہت ہی سادہ لیکن اتنا ہی ایفیکٹو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ جو بغیر ثبوت کے مانا جا سکتا ہے اس کو بغیر ثبوت کے ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے. ایسے ہی جیسے جب مذہبی افراد ہم لوگوں سے پروف کہتے ہیں کہ تم بھی پروف کرو کہ خدا نہیں ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں بھیا آپ تو پروف کرو پہلے. اگر آپ اپنے ایمان کو دعوے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ میرا ایمان ہی دلیل ہے میرے دعوے کی, تو پھر میں اس کو بغیر کسی دلیل کے رد بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ ایمان اور گمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایمان علم نہیں ہوتا, لیکن مذہبی لوگ ایمان کو علم سمجھ لیتے ہیں. ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے, یعنی یہ ایک علمی دلیل ہے جس کو توڑا جانا ضروری ہے, جبکہ وہ محض آپ کا گمان ہے. تو جب آپ نے ایک گمان کے اوپر بغیر دلیل کے اپنے عقیدے کو سچ مان لیا, تو میں بھی بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی پروف کے اس کو رد کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں دعویٰ اس کو کہنا چاہیے انجینئر صاحب کے زبان میں پھکی والا جواب ہے, کہ آپ اپنے دعوے کو اسرٹ کر رہے ہیں صرف اپنے ایمان کی بیس پہ, صرف اپنے گمان کی بیس پہ, صرف اپنی فیلنگز کی بیس پہ. کوئی ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے, تو میرے لیے بھی کوئی ایویڈنس ضروری نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. میں اس کو بس ریجیکٹ کر سکتا ہوں, ہاں یہ درست نہیں ہے, میں نہیں مانتا, اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے. تو ہچنز ریزر بھی بڑا زبردست ہے کہ آپ مخالف کو یہ احساس دلائیں کہ اگر آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے اور آپ, تو میں بھی اس کا رد بغیر دلیل کے کر سکتا ہوں. آپ کا دلیل کو نہ استعمال کرنا خود بخود مجھے اجازت دے دیتا ہے کہ میں بھی بغیر دلیل کے محض اپنی فیلنگ پہ, محض اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ پہ یا کسی بھی وجہ سے اس کا انکار کر دوں. اب آتے ہیں آخری ریزر کی طرف. اس کو کہتے ہیں ایلڈرز ریزر, ALDER ریزر. یہ جو تھے یہ ایک میتھمیٹیشین تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیرینس سے ماورا ہو اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. یعنی جیسے ہی آپ میرے پاس کوئی مافوق الفطرت دعویٰ لے کر آئے, اسی وقت میں نے یہ دیکھا کہ کیا میں اس کا کوئی تجربہ ہو سکتا ہے, یعنی کسی اور کو تجربہ ہو سکتا ہے. تو نہیں, جیسے میری مثال میں کہ اس پیشنٹ کی کو لگا کہ اس کی بیوی آئی ہے, اگر میں وہاں پہ ہوتا اور پردہ ایسا ہلتا تو مجھے میرا تجربہ وہ نہیں ہوتا جو اس کا تھا, تو اس لیے وہ تجربہ نہیں ہو سکتا. کیا اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے؟ ایکسپیریمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایلڈرز ریزر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا موضوع بحث ہے جس کا نہ تجرباتی ثبوت ممکن ہے نہ اس کا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے, تو اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, اور مائک ایلڈر جو ہے وہ خود بھی یہی کہتے تھے کہ اس ریزر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل کچرے کو ہٹا کے صاف بات کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت تھوڑی سی باتیں ایسی رہ جاتی ہیں جس پہ واقعی آپ بات کر سکیں. تو یہ صرف کہنا چاہیے بالکل آخر میں استعمال کرنا چاہیے آپ کو, اگر آپ کسی بحث میں الجھ رہے ہیں تو, اور اس کے بعد پھر بحث ختم ہو جاتی ہے. مطلب اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے دوست برا بھی مان جائیں جیسے آپ بحث کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی جس چیز کا تجرباتی ثبوت نہیں ہے, ایکسپیرینس ثبوت نہیں ہے, اس کو میں درست نہیں مان سکتا, اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ ہم بحث کریں گے, کیونکہ اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر ہے ہی نہیں جس پہ آپ اس کو جج کر سکیں, یعنی کوئی کسوٹی ہے ہی نہیں. اگر میں آپ کے سامنے ایک پتھر لاؤں کہ اس کے اندر سونا ہے, دوسرا بندہ بھی پتھر لائے کہ نہیں میرے والے پتھر کے اندر سونا ہے, لیکن آپ کے پاس کسوٹی نہیں ہے کہ پرکھ سکیں, تو پھر بحث بیکار ہے. مطلب آپ یو کین ٹرن بلو ان دا فیس, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بحث بے نتیجہ رہے گی. تو ایلڈر ریزر اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر ہونا چاہیے جس پہ آپ کا دعویٰ یا بحث کا موضوع جج کیا جا سکے. اب بات کرتے ہیں کہ ہم بحث کیوں کرتے ہیں. جب دو یا زیادہ فریق کسی ایک مظہر کے بارے میں مختلف عقائد رکھتے ہیں تب اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے, اور انسان ایک ایسا جانور ہے جو کہ ریالٹی کو اپنے کانشیسنس کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اور یہ آنکھ جو ہے کانشیسنس کی آنکھ, اس کے اوپر بہت سارے پردے پڑے ہوتے ہیں. مذہب کا پردہ, کلچر کا پردہ, زمانے کا پردہ, عادات کا پردہ, رسوم و رواج کا پردہ, جو آپ کا جینیٹک میک اپ ہے اس سے جو آپ
کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, جو اچھائی برائی ہے, جو پسند ناپسند ہے, اس کا پردہ. تو آپ دنیا کو, ریالٹی کو جو دیکھتے ہیں تو ان بہت سارے پردوں سے آپ دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی کو ریالٹی تھوڑی سی یا بہت زیادہ الگ دکھائی دیتی ہے. مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرسپشن ہوتی ہے وہ ہماری شناخت ہوتی ہے, یعنی ہمارے جو تجربات اور عقائد ہوتے ہیں یا ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس, لائکس ڈس لائکس, پسند ناپسند وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ ہماری شناخت بن جاتی ہے. اس شناخت کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ شناخت ٹوٹتی ہے کسی اختلاف رائے کے نتیجے میں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر غصہ آتا ہے, منہ سے کف نکلتی ہے, کفر کے فتوے صادر ہوتے ہیں, اور تم تو جہنمی ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ ہو, اس طرح کی صلواتیں سنائی جاتی ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی شناخت سے اختلاف ایک ناقابل برداشت تکلیف ہے. یعنی اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں آپ کو ڈاکٹر نہیں مانتا تو میرے دل میں ایک جل جاتا ہے کہ میں 22 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے, تیری یہ ہمت, تیری اوقات کیا ہے جو تو یہ کہے مجھے. لیکن کیونکہ وہ میرا ایک شناخت ہے, وہ ڈیپ روٹڈ ریالٹی ہے میرے لیے, تو جب کوئی اس کو ڈینائی کرے ایک دم سے تو مجھے فوراً ہی غصہ آتا ہے. میں بھی انسان ہی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا. جو مسلمان لوگ ہیں ان سے آپ ایسی باتیں کریں تو وہ بھی شدید غصے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ دیٹس دیئر ریالٹی, دیٹس دیئر پرسپشن, دیٹس دیئر آئیڈینٹی. آپ ان سے جب آئیڈینٹی چھینیں گے یا کوشش کریں گے چھیننے کی تو وہ لازمی طور پہ ناراض ہوں گے. تو جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ دلائل کو نئی سمجھ بوجھ یا بہتر نتائج کے مواقع کے طور پہ نہیں دیکھتے, بلکہ ہم اسے اپنی بات منوانے کے ذریعے کے طور پہ دیکھتے ہیں. چاہے اس کی افادیت کچھ بھی ہو یا صداقت کچھ بھی ہو, لیکن ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ ہم بحث صرف جیتنے کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بحث میں میری آواز سب سے اونچی ہو, میرا آرگومنٹ ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے سب کو میرے قدموں میں جھکا دے. یہ ہماری, یہ کہنا چاہیے بحث کی ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ ہم اندر سے اصل میں یہ چاہتے ہیں. باہر سے ہم کچھ بھی پریٹینڈ کریں لیکن اندر سے ہمارا نفس ہر حال میں بالکل یہی چاہتا ہے. تو اس صورتحال میں کریں کیا؟ اس کے لیے ایک فریم ورک مانا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ریسا فریم ورک, RISA. تو اس میں جو R ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ مدعا ریئل ہے, یعنی ہم کسی ایسی بات پہ بحث کر رہے ہیں جو حقیقت میں بھی بحث کے قابل ہے. اس میں سے آپ جنات پہ بحث نہیں کر سکتے, آپ روح کی اصلیت پہ بحث نہیں کر سکتے. دیکھیے بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, بحث مباحثہ کر رہے ہیں. ایک بحث وہ ہوتی ہے جو علم بڑھانے کے لیے ہوتی ہے, وہ تو ایک بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی بحث ایسی ہے جو صرف اور صرف اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے, تو وہ ریئل نہیں ہے. وہ باقاعدہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس دنیا میں موجود ہے. اٹ ہیز ٹو بی ریئل. تو ریسا کا جو پہلا ستون ہے وہ یہ کہ کیا وہ موضوع حقیقی ہے. پھر دوسرا اس کا اصول یہ از اٹ امپورٹنٹ, کیا یہ واقعی ایسی چیز ہے جس پہ بحث کر کے ہم کسی فائدے مند نتیجے تک پہنچ سکیں گے. مثلا میں اور آپ بحث کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کو سعودی عرب میں کیا کرنا چاہیے. اب یہ بحث حقیقی ہے لیکن کیا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ مطلب ہماری اس بحث سے ہوگا کیا؟ ایک آنے کی تبدیلی نہیں آئے گی, ایک رتی بھر کی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم صرف بحث کریں گے, ایک دوسرے کو اپنی اپنی باتیں سنائیں گے, نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا وہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جبھی آپ نے غور کیا ہوگا, میرا بھی تجربہ ہے یہ, کہ آپ پاکستان کے کسی بندے کو مل لیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو یا پاکستان میں ہو, اس کی جیب میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بہت زیادہ وقت ایسی چیزوں پہ بحث کرنے میں گزرتا ہے جس میں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ آپ حتمی رائے کی جاننے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ بڑی بڑی باتوں پہ جتنے فیصلے کر لیں گے, ورلڈ وار 3 کب ہوگی, ایران کا نیوکلیئر پروگرام کیسا ہے, محمد بن سلمان کیا کرے, اور جو ہے وہ مریم نواز کو کیا کرنا چاہیے, آپ ایسی بحثیں کرتے رہیں لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو پہلی بات یہ تھی کیا مدعا موضوع ریئل ہے, دوسری بات یہ تھی کیا وہ امپورٹنٹ ہے, اور تیسری بات یہ تھی کیا وہ اسپیسیفک ہے, یعنی کیا وہ کوئی ایسا مدعا ہے جس میں کوئی ایسی خاص چیز ہے جس پہ آپ واقعی بات کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں مہنگائی کے اوپر جو حقیقی چیز ہے, پھر میں اس سے بات کر رہا ہوں ایک ریئل چیز کے اوپر کہ اس سے میں بھی افیکٹ ہوتا ہوں, وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, وہ کچھ گھر خریدنا چاہ رہا ہے, کچھ اور خریدنا چاہ رہا ہے, تو ہم پھر اسپیسیفک بات کر سکتے ہیں کہ گھر ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے, یا فلاں بزنس ماڈل اچھا ہے یا برا ہے, کیا فلاں آیت کی تفسیر میں جو کوئی کنسنسس موجود ہے یا نہیں موجود ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ وہ ریئل ہو, وہ امپورٹنٹ ہو, اور وہ اسپیسیفک ہو. اور سب سے آخر میں اے ہوتا ہے الائنڈ, یعنی کہ آپ اور جن لوگوں سے آپ بحث کر رہے ہیں کیا آپ کے مقاصد کسی ایک طرف جا رہے ہیں. اگر میں بحث کر رہا ہوں الہاد کو درست ثابت کرنے کے لیے, اگلا بندہ بحث کر رہا ہے مذہب کو درست ثابت کرنے کے لیے, تو ہم کسی متفقہ نتیجے پہ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. اسی لیے میں کسی بھی مناظرے سے, بحث سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں, کیونکہ ہم الائنڈ نہیں ہیں آپس میں. ہم اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, ہم سچائی کو یا سچائی کے بہتر ورژن تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم ایک دوسرے کی دلیل کو کاٹنے کی کوشش کریں گے صرف اس لیے کہ میرا موقف درست ہو, یا وہ اس لیے کرے گا کہ اس کا موقف درست ہو. اس میں حقیقت نہیں ہوگی. جبکہ پوڈ
کاسٹ ہو, بات چیت ہو, اس میں بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں, اس میں آپ الائنڈ ہوتے ہیں, آپ سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں یا کم از کم دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ ریسا فریم ورک, جب بھی آپ کسی مفوق الفطرت بات پہ بحث کریں, کسی مذہبی عقیدے پہ بحث کریں یا ویسے ہی دوستوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ گپ لگا رہے ہیں, تو اپنے ذہن میں ہی تازہ کر لیں, کیا یہ مدعا ریئل ہے, کیا یہ حقیقی ہے, کیا یہ امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے, کیا یہ اسپیسیفک ہے, اس کا کوئی خاص مقصد ہے, کسی خاص جہت پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اور سب سے آخر میں کیا میں جن کے ساتھ بحث کر رہا ہوں ان کا اور میرا مقصد ایک ہے, یا ہم کہنا اب بالکل مقصد تو ایک نہیں ہو سکتا, لیکن کیا کافی ہمارے درمیان مماثلت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر رہنے دیں. اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں, کسی کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا رہے ہیں الہاد کی نظر سے, مذہب کی نظر سے, اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ الائنمنٹ ضروری ہونی چاہیے, ریئل بات ہو, امپورٹنٹ صرف باتوں پہ بات کریں. اگر آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں, بھائی اگر ایک آدمی پریشانی میں ہے تو جنت کی بات نہ سنائیں, اسے مذہب کا وہ اینگل دکھائیں جس سے اس مشکل میں اس کو سکون ملے. یا پھر یہ کہ کیا وہ کوئی اسپیسیفک بات ہے, کسی مخصوص مشکل پہ آپ بات کریں, مخصوص مدے پہ بات کریں. اور سب سے آخر میں کیا آپ کے مقاصد میں ہم آہنگی ہے, مماثلت تو نہیں کہنا چاہیے, ہم آہنگی ہے, تب بھی ہم بہت زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. تو جب بھی میں اور آپ دوستوں میں, آفس میں, خاندان میں یا اپنی قوم کے ساتھ یا اپنے مسلک کے ساتھ بحث کر رہے ہیں, تو ریسا فریم ورک آپ کو ہیلپ کرے گا اس بحث میں پڑھنے یا نہ پڑھنے کے لیے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ واقعی یہ بحث ہے ایسی جس میں پڑھنا چاہیے, تو اس کے بعد پھر آپ یہ جو 4 ریزرز ہیں اس کا استعمال کریں. سب سے پہلے کسی بھی مفوق الفطرت دعوے یا کسی بھی بڑے سے دعوے کی بیسٹ ایکسپلینیشن سب سے سادہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے. پھر اس سے آگے جا کے آپ یہ دیکھیے کہ دعویٰ کتنا بڑا ہے, اور کیا جو دعوے کے حق میں دلیل دی جا رہی ہے کیا وہ بھی اتنی بڑی ہے یا نہیں. اگر وہ دلیل اتنی بڑی نہیں ہے تو پھر اس دعوے کو سچا نہیں مانا جا سکتا. پھر آپ تیسرا دیکھیے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, جو پریمس ہے, کیا اس کی ایویڈنس موجود ہے یا نہیں ہے. اگر بغیر ایویڈنس کے وہ دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے تو آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ بغیر ایویڈنس کے اس کو ریجیکٹ کر دیں. اور سب سے آخر میں اگر کوئی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے جس کا نہ کوئی تجرباتی ثبوت ممکن ہے, نہ کوئی ایکسپیرینس والا ثبوت ممکن ہے, یعنی ایکسپیریمنٹ اور ایکسپیرینس یہ ثبوت دونوں ممکن نہیں ہے, تب بھی اس دعوے کی سچائی کو آپ نہیں پرکھ سکتے. آپ منطق اور یہ سب فلسفہ سب کتنا بھی اس میں ڈال دیں گے, جب تک اس میں 2 چیزیں نہیں ہوں گی جو ایک کامن پیرامیٹر سیٹ کر دیں, اس وقت تک اس دعوے کی سچائی کو آپ نہیں پرکھ سکتے. چلیے یہاں پہ ویڈیو ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ اب یہ آپ کے بہت کام آئے گی آئندہ مذہبی بحث مباحثوں میں یا الہاد اور مذہب کی بحثوں میں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.